السلام علیکم. مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. یہ کچھ لوگ ہیں نا 12 ربیع الاول میں قرآن شریف پڑھ کر بولتے ہیں حضور کو تحفہ دیں گے ہم, اور ہے نا قرآن شریف پورا ختم کر کے اور ہے نا کہنا حضور کو تحفہ اور حضور کو بخشوائیں گے. یہ صحیح ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. یہ چینل ہمارا نیا چینل ہے اور ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے, اور اس چینل کو آپ سپورٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کے جوائن ممبر بن جائیے, اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد لائک بھی کیا کیجئے تاکہ جس طریقے کا سوال آج آیا ہے آپ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں حصہ لے سکیں. ہمارا جو پرانا چینل تھا دراصل وہ یوٹیوب نے بند کر دیا, اس لیے اس چینل کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سپورٹ کریں اور اس کے ممبرز بنیں. سوال آپ نے سن لیا ہے. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ قرآن کریم کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہدیتاً بھیجنا اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کو, اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے جب تحقیق کری تو پتہ چلا کہ شیعہ حضرات نے اس پروپیگنڈے میں بہت خاصا اچھا رول ادا کیا ہے اور ان کے یہاں اس طرح کے کام بڑے عام ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت کے بارے میں سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا. سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین سعودی عرب کے بلکہ عالم اسلام کی وہ شخصیت ہیں جنہیں سند کا درجہ حاصل ہے. میں لے کر چلتا ہوں آپ کو سماحت الشیخ کی محفل میں. سائل یہی کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیتا ہوں. میں پھر اس کے بعد والدین کو بھی تحفے دیتا ہوں قرآن کریم بخش کر, اور پھر مسلمانوں کی جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں فوت شدگان میں اس تحفے کو تقسیم کر دیتا ہوں. فہل هذا عمل صحیح, کیا یہ عمل درست ہے؟ میری نصیحت مجھے فرما دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا اس طریقے سے تحفہ جمع کرنا اور قرآن کریم پڑھ کر ہدیتاً بھیجنا یہ بدعت ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر 12 ربیع الاول کے دن اگر یہ عمل مسنون ہوتا تو ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور صحابہ اس عمل کو کر کے ہم سے پہلے اجر حاصل کر چکے ہوتے اور ہمارے لیے ایک راستہ ہموار ہو چکا ہوتا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. تو ہمارے لیے نہ ہی ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں نہ ہی تابعین کو دیکھتے ہیں, اس لیے یہ عمل بدعت ہے. لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد منا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے میں یا آپ ہیں یا صحابہ ہیں؟ آپ ذرا پلیز بتائیے گا, مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اور صحابی نہیں تھے تو آپ غلطی پر ہیں, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابی ہم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے تو آپ صحیح ہیں. لیکن حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ رکھنے کے باوجود انہوں نے یہ عمل نہیں کیا. ولأن هذا صفة من الفائد لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن عمله. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے کسی طرح کے تحفے تحائف اور نیک اعمال کر کے وسیلے کے طور پر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. لأن أي عمل صالح يفعله أحد من أمة الرسول عليه اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی
کوئی بھی ادنا سے ادنا کام کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے کہے بغیر میرے کہے بغیر اجر ملتا ہے. فللرسول صلی اللہ علیہ وسلم مثلو. آپ نیکی کا کوئی بھی کام کریں گے تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے بدون. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت حدیث شیخ نے بیان فرمائی ہے کہ من دل علی خیر, جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں نصیحت کرتا ہے نا, آپ کو راستہ بتاتا ہے, آپ کے لیے کہتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم, اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو جس نے بتایا ہے اس کے کرنے آپ جب کریں گے تو جو بتانے والا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ کرنے والے کو ملتا ہے. فمن دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ. جس نے اس نیکی کے کام میں آپ کو نصیحت کی ہے, آپ جب کریں گے تو اس کو بغیر کہے اجر مل جائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو ہمیں بتایا ہے خیر کے بارے میں کہ اس طریقے سے اعمال کرنے چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم کے تحفے بھیجنا شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے, لیکن آپ اگر والدین کے لیے تحفے تحائف بھیجنا چاہتے ہیں قرآن کریم کے تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں قرآن کریم کا پڑھنا یہ عمل جائز ہے, لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے لیے بچے ایصال ثواب کے طور پر بھیج سکتے ہیں؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے, اور ان 3 چیزوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح یدعو له. شیخ فرما رہے ہیں کہ ولد صالح یدعو له کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب اس کی نیک اولاد والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین کے لیے نماز پڑھے, والدین کے لیے جناب قرآن خوانی کروائے, والدین کے لیے 1 لاکھ کلمہ پڑھ کر بھیجے, والدین کے لیے جناب طرح طرح کے ذکر و اذکار پڑھ کر نماز 2 رکعت پڑھ کر مردوں کو بخشے یا قرآن جمع کر کے مردوں کو بخشے. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی عمل اگر اس میں خیر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ہم سے زیادہ عمل کرنے والے تھے وہ پہلے ہم سے سبقت لے چکے ہوتے اور اس طرح کے عمل کر کے ہمارے لیے کم از کم راہ ہموار کر چکے ہوتے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, یہ عمل جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے, یہ عمل جو صحابہ نے نہیں کر کے دکھایا, اگر اس میں خیر ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے, اس میں خیر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس پر عمل کرتے, اس میں خیر ہوتی تو سلف صالحین اس عمل کو کر لیتے. لیکن ہم اگر آپ عمر نوح لے کر بھی تلاش کریں گے تو قرآن خوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کرنا یا 12 ربیع الاول کو تحفہ بھیجنا یا اموات کے لیے قرآن خوانی کروانا کہیں بھی قرآن و حدیث میں آپ کو نہیں مل پائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ عمل بدعت ہے اور اس بدعت کا عمل پر آپ کو اجر نہیں ملے گا. آپ اگر 12 ربیع الاول کو کر رہے ہیں تب بھی اجر نہیں ملے گا اور 13 کو کر رہے ہیں تب بھی اجر نہیں ملے گا. 12 ربیع الاول کو اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کا اہتمام کرتے ہیں جو دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم از کم 63 بار تو آیا ہوگا, اور ابو بکر کی زندگی میں بھی کم از کم کتنی مرتبہ آیا ہوگا, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی, حضرت عائشہ کی حیات میں کتنی مرتبہ آیا ہوگا. کوئی بھی بتا دے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے اس دن کا کوئی اہتمام کیا؟ نہیں کیا. ہم اور آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے اجر ہوگا؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا,
کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے. خلاصہ کلام ہوا یہ ساری کی ساری رسوم اور ناچ گانے جو ہو رہے ہیں نا 12 ربیع الاول کے نام پر اور عید میلاد النبی کے نام پر اور قرآن خوانیاں اور دعوتیں، یہ سب کی سب بدعت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بدعتوں سے بچا لے. اس چینل کو اگر یہ اس لائق ہے کہ دیکھا جائے تو اس لائق بھی ہے کہ اس کی ویڈیوز کو لائک بھی کیا جائے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے پروٹوکول سے یا سوشل میڈیا کو کس طریقے سے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں وہ واقف نہیں ہے. تو ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں، ایجوکیٹ کریں، جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کریں اور لائک ضرور کریں. اور آپ اگر اختلاف رکھتے ہیں تو ادب شائستگی سے اپنے اختلاف کا کمنٹ درج کرا دیجئے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئک أصحاب النار هم فيها خالدون.